بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا زبردست وظیفہ و ایسا پیارا اور خوبصورت وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے فوائد جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کو سننے کے بعد آپ کو کسی عامل، کسی بابا، کسی پیر کے پاس جانے کی، کسی ڈونگی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ ایسا پاورفل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش کی رات تھی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ صورتیں اور کچھ باتیں بتائیں کہ ان کو پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ان سے ملتا یا کسی سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ایسی دینی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فرما دیا کرتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری ملاقات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 صورتیں پڑھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ رات کو ان 3 صورتوں کو پڑھ لیا کرو، یعنی صبح شام ان صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ تو وہ صورتیں کون سی ہیں؟ وہ قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں۔ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، اور 3 مرتبہ سورۃ الناس۔ ان 3 صورتوں کو صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لیا کرو۔ یہ ایسی پاورفل صورتیں ہیں، ایسی تاثیر رکھتی ہیں، ایسا کمال اپنے اندر رکھتی ہیں، اس کے ایسے حیرت انگیز فوائد ہیں کہ اس کو جاننے کے بعد آپ کو کسی عامل بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص ان صورتوں کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائیں گے۔ جادو، سحر، جنات اور دیگر جو حوادثات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے، انشاءاللہ دشمن سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے آپ کے جو بھی پریشانیاں، مشکلات ہیں، اللہ دور فرمائیں گے، اور آپ کے جو رکاوٹیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے، بیماریوں کو دور فرمائیں گے، اٹکے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ تو ان 3 صورتوں کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان کو جو شخص صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 3 صورتیں پڑھنے کا حکم فرمایا، اور یہ نصیحت فرمائی کہ ان 3 صورتوں کو رات میں آپ پڑھ لیا کرو۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان صورتوں کو پڑھنے کا اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اگر ہم ان صورتوں کو پڑھ لیں تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات میں، صورتوں میں اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم جب صورتیں نہیں پڑھتے، ہم جب صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے، تو پھر ہمیں باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ڈونگی بابا اور پیر عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، جو پھر ہمارے ایمان سے بھی کھیلتے ہیں، ہمیں راہ راست سے بھی ہٹاتے ہیں، اور ہمیں جادو ٹونوں اور تعویذات میں لگا دیتے ہیں، اور لاکھوں روپے بھی ہم سے لے لیتے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں ان کو جو ہم اپنا معمول نہیں بنائیں گے تو یہ مشکلات، پریشانیاں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہیں صبح شام پڑھ لیا کرو، صبح شام ان دعاؤں کو پڑھ لیا کرو، اس سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکتیں پیدا ہوں گی، آسے جنات اور بری چیزوں سے، موذی چیزوں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، دشمن سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو صبح شام کی دعائیں بھی وہ پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ ان دعاؤں کو ہم یاد نہیں کرتے، ہم سستی اتنی کرتے ہیں۔ یہ وظائف اور یہ دعائیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہیں، ان کو ہم یاد نہیں کرتے۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ مسلمان آج کل اتنا کمزور ہو گیا ہے، اور مسلمان ایسا ہو گیا ہے کہ وہ دعاؤں کو یاد نہیں کرتا، اسے آخری صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح شام کے جو وظائف ہیں، صبح شام کی جو دعائیں ہیں، اور آخری تین عقول ہیں، جن کو تین تین مرتبہ صبح شام پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح جو دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو صبح اور شام یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تین تین مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کوئی دشمن، کوئی مضی چیز، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مخلوق کے شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بھی صبح شام تین تین مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین کے شر سے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ صبح شام تین تین مرتبہ پڑھیں۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد فرض نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر آپ یہ کلمات اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ان کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ جو شخص فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے، شام آنے سے پہلے اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اس کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اور جو شخص شام کو پڑھتا ہے یعنی مغرب کے بعد پڑھتا ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے، اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، برکات اور فوائد کتنے ہیں، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بہانا چاہیے، موقع چاہیے کہ انسان ایک نیکی کرے اور میں کس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دوں۔ تو انسان غفلت میں ہے، انسان سستی کر رہا ہے، مسلمان سستی میں پڑا ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھتا نہیں، ان کو یاد نہیں کرتا، جس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ان کو یاد کریں، اور انشاءاللہ ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بابا ڈونگی کے پاس، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عامل آپ کو جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں، اور یہ ان کا بزنس ہے، وہ آپ کو ورغلا کر، آپ کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہ کریں گے، اور ان کو اپنا فائدہ ہوتا ہے، انہیں پیمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسے عاملوں کے پاس جانے سے بچا جائے۔ ہاں کوئی اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی دیندار آدمی ہے، 100 کا پابند ہے، بزرگ ہے، اس کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اس کے پاس آپ جا کر اس سے دم کروا سکتے ہیں، اور کوئی جو وظیفہ وہ بتایا قرآن و سنت سے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو عامل ہیں، جو تعویذ دیتے ہیں اور جو قرآن و سنت سے بھی دور ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح بعض لوگ تو شرک پر انسان کو لگا دیتے ہیں، تو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی جو ہے مغفرت نہیں فرمائیں گے، بخشش نہیں فرمائیں گے۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنا دھیان، اپنی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے، تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، انہیں فائدہ ہو۔ اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں، اس طرح کی ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں۔
اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں اور آپ کی نالج میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔